حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جن کا واقعہ۔ السلام علیکم۔ مکہ معظمہ میں ایک کافر ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بت کہنے لگا، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ۔ ولید خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آ گئے اور دیکھا بار بار اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع کرانے کا اعلان کیا تاکہ اس دن سب لوگ بھی بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہونے لگا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو وہ بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ارشاد سچا ہے، ان کا دین حق پر ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں، اور اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں آپ کا غلام اور مسلمان جن ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں، میرا نام مہم بن ابر ہے، میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے، میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر رہا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ اس میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا میں نے وہی بولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔